اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ہاں جو ہے نا باہر سے ڈومیسائل کی بنیاد پہ جو ہے نا لوگ آ جاتے ہیں اور لوکل لوگوں کی جو ہے نا حق آ جاتے ہیں، یہ نامناسب ہیں یہ لوکل صحت لوگ. کارڈ یعنی ہمارے اور یہ جو صحت کارڈ یعنی صحت کارڈ جو ہے نا ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو خیبر پختونخوا نے شروع کیا. پہلے ہم نے اس میں رکھا 10 لاکھ روپے جو ہے نا ہر شہری کے پاس جو ہے نا اس کے پاس یہ اس کے جیب میں پیسے ہوتے ہیں جب بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے. اس میں ہم نے تمام علاج مفت کروایا اور ابھی تو اس میں ہم نے کڈنی ٹرانسپلانٹ، کینسر، جتنی بھی امراض تمام امراض کا جو ہے نا ہم نے کر دیا. اور خاص کر کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے ہم نے جو ہے نا 50 لاکھ روپے تک ہم دیتے ہیں اگر اس کو جتنی بھی اس کے لیے الگ ہم نے فنڈ رکھا ہے. تو ایک علاج کے لیے ہم نے ایک پورا پیکیج دیا ہے. اور اب ہمارے لوگوں کو خاص کر خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں بھی شروع ہو چکا ہے، اسلام آباد میں بھی شروع ہو چکا ہے، اس کو کم از کم یہ فکر نہیں ہے کہ اگر وہ بیمار ہوں گے تو وہ علاج کے لیے کہاں جائیں گے. تو میں سندھ کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے علاقے کے عوام کے لیے اپنے کے لیے صحت کارڈ کا اجرا کرے. اور اگر نہیں کریں گے تو مجھے امید ہے جو سندھ میں جو انقلاب آ رہا ہے، میں جو کل آ رہا تھا کراچی تو مجھے جو جہاز میں رسپانس ملا، جو لوگ میرے ساتھ محبت کر رہے تھے، جو لوگوں کا رویہ تھا، تو یہ انشاءاللہ تعالی کراچی نہیں سندھ آئندہ طارق انصاف کی حکومت ہوگی انشاءاللہ. ہم آپ اپنے سندھی بھائیوں سے، اپنے اردو سپیکنگ بھائیوں سے، اپنے تمام جو قومیں یہاں رہتی ہے اس کو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو علاج معالجہ ہم فری کروائیں گے صحت کارڈ کے ذریعے انشاءاللہ تعالی. ہم آپ کو جو آپ کا ایجوکیشن نظام ہے جو کہ بہت بری طرح متاثر ہو چکا ہے، اور خاص کر یہاں کے عوام کو جو پینے کے پانی کا مسئلہ ہے اور جو سیلاب سے جو مسائل آتے ہیں، ہم نے تو اس کے لیے ایک بہت بڑا پیکج بنایا ہوا تھا 13 ارب روپے کا. وہ پروسیس میں اب بھی وہ میرے خیال میں مجھے بھی پتہ نہیں لیٹسٹ کہ اس کی کیا سٹیٹس ہے، لیکن وہ پیکج جو ہے نا کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہونا چاہیے تاکہ کراچی کے عوام کو صاف پانی کے پی کے پانی ملے. اور یہاں جو ہے نا جو نالے ہیں جو سیلاب کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں، بارش کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ اس تکلیف سے عوام کو نجات ملے. بس صرف میں آج اپنے سندھ کے بھائیوں کو محبت کا پیغام لے کے آیا ہوں. انشاءاللہ ہم نے پاکستانی اپنی وقت انشاءاللہ. اچھا یہ بتا دیں کہ آپ جو ہے دیکھیں جو بھی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ تقریباً میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے، عوام کے حقوق کی بات کرتی ہے. آپ بھی 3.5-4 سالہ دور میں شاید ہی کراچی آئے ہوں اور اس طرح جو ہے میڈیا سے ملے ہوں. ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ کوئی آپ اپنے دور میں یہاں آئے ہوں. ایک تو یہ بات، دوسرا یہ کہ آپ پر آئین شکنی کے الزامات ہیں. آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے جن حضرات کے اوپر، اس میں آپ کا بھی نام ہے. تو واقعی آپ نے آئین شکنی کی، کس کے کہنے پر کی، کیوں کی؟ دیکھیے ایک تو میں نے جو کچھ کام کیا ہے میں نے قانون کے مطابق کیا ہے، اور میں نے ریویو پٹیشن ڈالی ہے سپریم کورٹ میں، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس کو جلد از جلد لگائے تاکہ ہم اپنا نقطہ ہم اس فیصلے پہ ہمیں شدید تحفظات ہیں جو فیصلہ ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2، پہلے تو اس لوگوں پہ آرٹیکل 6 لگایا جنہوں نے کیا ہے. آرٹیکل 6 کے کتنے لوگ ہیں یہ ہمیں دھمکی دیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا آرٹیکل 6 لگائیں گے. جو کرنا ہے یہ کریں، ہم اپنا قانونی حق بھی محفوظ رکھتے ہیں اور ہم کسی دباؤ اور دھمکی میں آنے والے نہیں ہیں. ایک تو جو وفاق میں خاص طور میں کیا نواز لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو، جب وفاق میں حکومت ہوتی ہے تو سندھ کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا. خان صاحب اپنے دور میں نہ سندھ کے کسی شہر میں آیا نہ کچھ کیا. اکیلا علی معدل شیخ گھوم رہا تھا کئی بڑے طاق کے ساتھ اس نے گزارا، مشکل وقت بھی دیکھا. اپوزیشن میں جب آتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے. دوسری بات ہے کہ آپ کا ایک نعرہ ہے کہ خود مختار کراچی، یہ آپ لاہور کے لیے نہیں کہتے، یہ آپ پشاور کے لیے نہیں کہتے، کوئٹہ کے لیے نہیں کہتے. آپ کے اور ایم کیو کے نعرے میں کراچی پہ آ کے بالکل ایسا ہو جاتا ہے، ایک نعرہ بن جاتا ہے. دیکھیں کراچی کا مسئلہ یہ نہیں ہے. دیکھو کراچی جو ہے نا یہ پورے ملک کا ایک بزنس ہب ہے. یہ کراچی نہیں ہے، یہ پاکستان ہے اور پورے پاکستان کی قومیں یہاں رہتی ہیں. کراچی کی روڈ دیکھے یہ بتایا نا، یہ پیسے جو یہاں اتنا پیسہ جو انکم جنریشن ہوتی ہے، اتنا ریونیو جو ہے نا جمع ہوتا ہے، وہ کراچی کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا ایک پیسہ لگے. ہم تو کہتے ہیں کہ کراچی جو پوری ملک، اور یہ تو اس ملک کیونکہ پوری ملک کی نہیں دنیا کی بزنس ادھر ہو رہی ہے. آپ کا جو ہے نا سب سے بڑا جو آپ کا بزنس ایکٹیویٹی ہے وہ یہاں پہ سارا کچھ ہو رہا ہے.
ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اور سب سے بڑا بندرگاہ یہاں ہے اس وقت، واحد ایک بندرگاہ ہے جو کام کر رہا ہے. تو اس لیے کراچی کی عوام کا یہ حق ہے، پوری سندھ کی عوام کا یہ حق ہے کہ اس کو بنیادی حقوق ملے. اور جو لوگ جو ہے نا مسلسل حکومت میں رہے ہیں، ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس نے کراچی میں کیا کیا. اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں 3 سال میں تو 2 سال کرونا کا ہوا، کرونا نے جس طرح متاثر کیا، 1.5 سال 13 بلین 11 بلین. کیا سر میں بتاتا ہوں، جو کراچی کا پیکج تھا، کراچی کا 1100 ارب کا پیکج تھا، 650 ارب فیڈرل گورنمنٹ کے تھے، جس کے اندر 5 بڑے نالے صاف کیے. اور جو کے فورج کی جو بات کر رہے ہیں، 13 ارب پہلے خرچ ہوئے تھے. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے 126 ارب کراچی کے پانی کے لیے کے 4 کے لیے مختص کیے، جس کے اس کو سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد اس پہ اب کام شروع ہو چکا ہے. 126 ارب 126 بلین. اور دوسرا ایک چیز میں کلیئر کر دوں اس کو، خود مختار والی بات یہ ہے دو چانڈے صاحب، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لاڑکانہ بھی خود مختار ہونا چاہیے، حیدرآباد بھی ہونا چاہیے، میر پور خاص بھی ہونا چاہیے، پشاور بھی ہونا چاہیے، لاہور بھی ہونا چاہیے. پشاور کا میئر جے وائی پر خود مختار ہے. آرٹیکل 140A کہتا ہے لوکل گورنمنٹس، اس کا مطلب ہوتا ہے مقامی حکومتوں کی خود مختاری، ان کو با اختیار. یہاں تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں، یہاں تو سارا اختیار سسٹم کے پاس ہوتا ہے، وزیر کے پاس ہوتا ہے، سیکرٹری کے پاس ہوتا ہے. تو لوکل گورنمنٹ سسٹم خود مختار ہونی چاہیے. لازمی بات ہے کراچی شہر کا اگر کوئی امیدوار ہے وہ کراچی کے لگا رہا ہے، حیدرآباد کے حیدرآباد کے لگا رہا ہے، اور جامشورو کے لگا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے تمام ادارے خود مختار ہونے چاہیے. یہ بتا دیں سب کے سر صاحب، یہ بتا دیں ابھی آپ نے ہیلتھ کارڈ کی بڑی تعریف کی، یقیناً اچھا ہوگا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں بڑے پیمانے پر جو ہے نا لوگ اس پر علاج معالجہ کراتے رہے ہیں، لیکن یہ بتا دیں پھر کیا وجہ ہے کہ خاص طور پر خیبر پختونخوا سے اور پنجاب سے بڑی تعداد میں پیشنٹ گھمبٹ پہنچتے ہیں جگر اور گردے کی پیوندکاری کے حوالے سے، اور کارڈیو پہنچتے ہیں دل کے امراض کے حوالے سے. کیا ایسی وجوہات ہیں جب آپ میں آپ کو بتاؤں نا، ایک کام نہ کریں، آپ کو میں دعوت دے پشاور آئے، میں پشاور آپ کو دعوت دے پوری میڈیا کے سامنے، میں آپ سارے کو سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جو پشاور میں ہم نے فیسلٹی بنائی ہے، کارڈک فیسلٹی بنائی ہے، اگر وہ کسی صورت میں پاکستان کی کسی فیسلٹی سے کم رہی، وہ سب سے زیادہ اچھی کوالٹی ہے وہاں. اور دوسری بات یہ کہ وہاں مفت ہے. ابھی تو صحت کارڈ کی وجہ سے 100% فری مل رہی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو فری بھی کرو نا. صحت کارڈ آپ کے پاس ہے، یہاں آپ کے جو مریض ہے، کیا اس کو جو ہے نا جو ہارٹ پیشنٹ ہے اس کو جو ہے نا مفت مل رہا ہے؟ زکوٰۃ پہ علاج ہو رہا ہے، زکوٰۃ پہ ہو رہا ہے. اچھا 10 ارب کی کرپشن ہو رہی ہے. اچھا دوسری بات ہے آپ کی اور ہمارا یہ نہیں ہے، جتنے ہاسپٹلز ہیں ہمارے، جتنے ہاسپٹل ہیں سب میں مفت علاج ہو رہا ہے. اگر وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اور گورنمنٹ ہاسپٹل ہے. آپ یہاں دیکھیں کیا پوزیشن ہے. یہاں ایڈس لگی ہوئی ہے، 5000 لوگوں کو ایڈس. کافی دور ہے یہاں سے، سول اور کارڈیو اور جنا ہاسپٹل قریب ہے. اگر آپ ہماری دعوت پہ ابھی فوری طور پر وہاں پہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خیبر پختونخوا کے اور پنجاب کے کتنے مریض ہیں. ایک بات. اور دوسری بات، ہمیشہ سے آئین شکنی کی جو الزامات ہیں وہ فوجی ڈکٹیٹروں پر لگتے رہے. آپ واحد پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں آئین شکنی کی جو اس الزام سے خود کو کیسے نکالیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ آپ مجھے یہ نہ کہیں، ہم سارے پاکستانی ہیں. اگر کوئی خیبر پختونخوا سے یا سندھ سے یا بلوچستان سے ہیں، وہ سبھی ایک ہی شہری ہے، پاکستانی شہری ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آئین شکنی کا الزام انہوں نے لگایا ایک بے بنیاد. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے، مطلب جو ہمارا بالکل کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے مداخلت نہیں کر سکتی، اور پارلیمنٹ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کی جو بھی عدالت پہ فیصلہ ہوتا ہے اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی. تو ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ہماری جو پارلیمنٹ کا اختیار ہے اس کو جو ہے نا وائلیٹ کیا ہے. اس کو ہاں اس لیے میں نے اپنا ریویو ڈالی ہے، اور ہم اسی کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق سپریم کورٹ وہ پارلیمنٹ کی کسی کارروائی کو ڈسکس نہیں کر سکتی. تھینک یو. دیکھیں، زرداری صاحب گیا ہے اور انہوں نے تو سندھ کی سیاست کو بہت پلوٹ کیا ہے، اور جتنا یہاں کرپشن کا راج ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری ملک کی سیاست کو پلوٹ کرنا چاہتے ہیں. اس نے کوشش ضرور کی ہے، لیکن الحمدللہ
पंजाब में हमारे नंबर पूरे हैं, पंजाब में हमारी हुकूमत बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और इन्होंने जो हमारे खिलाफ साजिश की खुद इस पे फंस गए, हमारे खिलाफ साजिश की खुद, क्योंकि जो इकॉनमी की उसकी सूरत हाल है, डॉलर सो कितने इस इकॉनमी जो है ना 227 तक पहुंच गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह को एक जगह एक्सपोज किया। लास्ट क्वेश्चन चाहूंगा, इमरान खान साहब ने आप पर ही इल्जाम लगाया है कि हमें बिल पास कराने के लिए एजेंसियों की मदद लेना पड़ती थी। आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस थे, तो ये एजेंसियों की मदद आप लेते थे या इमरान खान साहब लेते थे, और ऐसी कौन सी कानून साजी थी जिसमें एजेंसियों की मदद दरकार होती? देखिए वो आप खान साहब से पूछ ले, मुझे पता नहीं है कि उसने कहा है कि नहीं कहा। हम खुद जाते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।